أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد للہ عز و جل. آج ہم نورانی قاعدے کا سبق نمبر 11 کا پارٹ نمبر 5 یعنی 5 پیش کر رہے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے الحیات اکیڈمی یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واو لام زبر ول، فا تا زبر فت، والفت حا پیش حو، والفتح. یہاں پر آواز ہا کی ہی نکالیے. والفتح. واو لام زبر ول، عین صاد زبر عص، والعصر را زیر ری، والعصر. میم زیر می، نون لام زبر نل، مینل. میم عین پیش موع، من الموع. صاد زیر صی، من المعصی. را کھڑا زبر را، من المعصرا. تا زیر تی، من المعصراتی. یہاں پر را کو ایک الف کھینچ کر کے پڑھیے. من المعصراتی راتی. میم زبر ما، عین لام زبر عل، معل. عین سین پیش عس، مع العس. را زیر ری، مع العسر. میم لام زبر مل، قاف الف زبر قا، ملقا. را زیر ری، ملقاری. عین زبر ع، ملقارع. تا پیشتو، ملقارعۃ. یہاں پر یہ الف مدہ نہیں ہے تو یہاں پر اس کو نہیں کھینچیں گے. ملقارعۃ یہ الف مدہ ہے کیونکہ الف سے پہلے یہ یہاں پر یہ قاف پر زبر ہے تو اس کو کھینچ کر کے پڑھیں گے. ملقارعۃ. اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ وقف کی علامت ہے، آیت مکمل ہونے کی یہ علامت ہے. تو یہاں پر اگر ہم ٹھہریں گے تو یہ جو تا ہے اس تا کو ہم ہا ساکینہ سے بدل دیں گے. کیسے؟ ملقارعۃ سے ملقارعہ. کیا پڑھیں گے؟ ملقارعہ. ایک وقف کا قاعدہ ہے کہ کلمے کے آخری حرف پر گول تا ہو، یعنی جو با کے بعد میں تا آتی ہے بنی ہوئی وہ تا نہیں ہو، اس کے علاوہ وہ تا جو ہا کی طرح دکھتی ہے اس پر نقطے ہوتے ہیں اس کو گول تا بولتے ہیں. گول تا ہو تو اس پر کوئی بھی حرکت ہو اس کو وقف میں ہا ساکن سے بدل دیتے ہیں. تو اس کو کیا کریں گے؟ یہ گول تا ہے ملقارعہ. آگے دیکھیے. واو زبر وا، حمزہ زیر ای، و ای. ذال لام زبر ذل، و ایذل. میم واو زبر مو، و ایذل مو. حمزہ الٹا پیش او، و ایذل مو او. دال زبر دا، و ایذل موعود. تا پیش تو، و ایذل موعودۃ. یہاں پر ایک الف کھینچ کر کے پڑھیں گے کیونکہ کھڑی حرکات یہ بھی حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے. تو یہاں پر الٹا پیش یہ بھی کھڑی حرکات میں سے ہے تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ. موعودۃ ایک الف کھینچ کر کے. یا نون زبر ین، وا پیش غو، ینظو. یہاں پر نون ساکن میں ہم گنہ کر کے پڑھیں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے جو حروف اخفا 15 ہیں ان میں سے وا یہاں پر آیا ہے. تو قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے
تو گننا کر کے پڑھیں، یعنی اخفا کر کے پڑھیں گے، اس میں گننے کا معنی ناک میں آواز لے جانا ہے۔ یا نون زبر ین، وا پیش غو ینظو، را لام پیش غل ینظر، میم را زبر مر ینظر المر، حمزہ پیش او ینظر المرء، کاف لام زبر کل، فا زبر فا کل فا، را الف زبر را کل فرا، شین لام زیر شل کل فراشل، میم با زبر مب کل فراشل مب، ثا واو پیش ثو کل فراشل مبثو، ثا زیر ثی کل فراشل مبثوثی۔ یہاں پر الف مدہ ہوگا کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے، الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ یہاں پر قلقلہ ہوگا کیونکہ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف تا با جیم دال، حروف قلقلہ جب ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے۔ یہاں پر واو مدہ ہوگا اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، ایک الف کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، حروف مدہ کو ایک الف کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، اور قلقلہ میں آواز پلٹ کر کے آتی ہے۔ کل فراش المبثوث کل فراش المبثوث، کاف لام زبر کل، عین ہا زیر عہ قلعہ قلعہ، نون لام زیر نل قلعہ نل، میم نون زبر من قلعہ نل من، فا واو پیش فو قلعہ نل منفو، شین زیر شی قلعہ نل منفوشی قلعہ نل منفوشی۔ یہاں پر دیکھیں اس کے اندر یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی نون ساکن میں گننا کر کے پڑھیں گے، اور یہاں پر واو مدہ ہوگا یعنی ایک الف کھینچ کر کے پڑھیں گے، تو قلعہ نل منفوشی، اس کو منفوشی نہیں پڑھیں گے، اس کو ناک میں آواز لے جائیں گے، اسی کو گننا کہتے ہیں منفوشی۔ اب چونکہ یہاں پر یہ وقف تام یعنی آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، یہاں پر ہم ٹھہریں گے تو اس کو اب منفوشی سے ہم کر دیں گے منفوش، کیونکہ یہ وقف کا قاعدہ ہے، کلمے کے آخری حرف پر زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، کھڑا زیر الٹا پیش ہو تو اس کو وقف میں ساکن کر دیں، تو ہم نے یہاں پر ساکن کر دیا اس کو منفوش۔ لام یا زبر لی لام زبر لا لیلا، تا لام پیشتل لیلتل، قاف دال زبر قد لیلت القد، را زری لیلت القدری لیلت القدری۔ یہاں پر دال میں قلقلہ ہوگا کیونکہ دال بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، اور جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے، لیلۃ القدری قدری۔ حمزہ خا زبر اخ، را زبر را اخرا، جیم زبر جا اخرجا، تا لام زیر تل اخرجتل، حمزہ را زبر ار اخرجت الار، ضاد پیش دو اخرجت الارض، میم نون زیر من، حمزہ ہا زبر آہ
من لام لام زیر لل من اہلل کاف زیر کی من اہلل کی تا کھڑا زبر تا من اہلل کتاب با زیر بی من اہلل کتابی. یہاں پر نون ساکن میں اظہار ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، اور قاعدہ یہ ہے اظہار کا نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوتا ہے، یعنی غنہ نہیں ہوتا ہے. حروف حلقی 6 ہے، حمزہ ہا عین ہا غین خا، تو اسی حلقی میں سے یہ یہاں پر حمزہ آیا ہے. اور یہاں پر اس کو تا کو ایک الف کھینچ کر کے پڑھیں گے کیونکہ تا کے اوپر کھڑی حرکات میں سے کھڑا زبر ہے. من اہل الکتاب من اہل الکتاب عین نون زیر عین دال زبر دا عند ذال لام زیر ذل عند ذل عین را زبر عر عند ذل عر شین زیر شی عند ذل عرشی. یہاں پر اخفا ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے دال آیا ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، اخفا میں غنہ کر کے پڑھا جاتا ہے. اور یہاں پر را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را ساکن سے پہلے زبر ہے، تو را یہ جو پر صورتیں ہیں ان میں یہاں پر یہ را پر پڑھا جائے گا. عند ذی العرش عند ذی العرش یا میم زبر یم نون زبر نا یمنا عین واو پیش عو یمنعو نون زبر نا یمنعون. یہاں پر نون کو اب ہم دوسرے کلمے میں ملائیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ نون لام زبر نل یمنعون میم الف زبر ما یمنعون الماء عین واو پیش عو یمنعون الماء نون زبر نا یمنعون الماعون. آگے وقف یمنعون الماعون. یہاں پر دیکھیے میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا کیونکہ میم ساکن کے بعد میں حرف با اور میم کے علاوہ نون آیا ہے تو یہاں پر غنہ نہیں کریں گے. یہاں پر واو مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کر کے پڑھیں گے. یہاں پر الف مدہ ہوگا کیونکہ الف سے پہلے حرف پر میم پر زبر ہے، ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے. یہاں پر واو مدہ ہوگا کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، ایک الف کھینچ کر کے پڑھیں گے. اب یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ علامت وقف کی ہے، وقف تام کی علامت ہے، رکنے کی علامت ہے. تو یہاں پر ہم رکیں گے تو ہم نون کو ساکن کر دیں گے، معونہ سے ہم کر دیں گے معون کیونکہ کلمے کے آخری پر زبر زیر پیش دو پیش کھڑا زیر الٹا پیش ہو تو اس کو وقف میں ساکن کر دیں. یمنعون الماعون یمنعون الماعون اس طرح سے ہم اس کو پڑھیں گے. واو زبر و ہا پیش ہو وہو واو لام زبر ول وہول غین زبر غا وہول غا فا واو پیش فو وہول غفو را لام پیش رول وہول غفور واو زبر و وہول غفور و دال واو پیش دو وهو الغفور الودود دال پیش دو وهو الغفور الودود وهو الغفور الودود. یہاں پر واو مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے. یہاں پر بھی واو مدہ ہوگا، اس کو بھی ایک الف کھینچ کر کے پڑھیں گے. وهو الغفور الودود. یہاں پر را کو پر پڑھیں گے. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. ذال واو پیش ذو. بعض پڑھنے والے اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جبکہ صحیح یہ ہے
کہ ذال لام پیش ذل، عین را زبر عر ذل عر، اس میں واو کو مت پڑھیے، شین لام زیر شل ذل عرشل، میم زبر ما ذل عرشل ما، جیم یا زیر جی ذل عرشل مجی، دال پیش دو ذل عرشل مجید۔ یہاں پر را کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر یا مدہ ہوگا، کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے، ذل عرش المجید۔ چلیے اب ہم آگے پڑھتے ہیں، لام زبر لا، قاف دال زبر قد لقد، خا زبر خا لقد خا، لام قاف زبر لق لقد خلق، نون لام زبر نل لقد خلقنا، حمزہ نون زیر ان لقد خلقنا الان، سین الف زبر سا لقد خلقنا الانسان، نون زبر نا لقد خلقنا الانسان۔ قواعد دیکھ لیتے ہیں، یہاں پر دال میں قلقلہ ہوگا کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے، اور ہم بتا چکے ہیں حروف قلقلہ 5 ہیں۔ قاف میں قلقلہ ہوگا کیونکہ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، اور جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے۔ یہاں پر نون ساکن میں اخفا ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے سین آیا ہے۔ یہاں پر الف میں مدہ ہوگا کیونکہ الف سے پہلے سین پر زبر ہے، تو اس کو پھر کس طرح پڑھیں گے، لقد خلقنا الانسان لقد خلقنا الانسان، اس طرح سے اس کو پڑھیں گے، بار بار ریپیٹ کریں گے، انشاءاللہ زبان پہ چڑھ جائے گا۔ فا یا زیر فی، حمزہ حا زبر آہ فی آہ، سین زبر سا فی احسا، نون زیر نی فی احسانی، تا قاف زبر تق، واو یا زیر وی تقوی، میم دو زیر من تقویم، پورے کو ملا کے پڑھیں گے، فی احسن تقویم۔ تو یہاں پر یا مدہ ہے، اور یہ یا مدہ کے بعد الف ہے، اور قاعدہ ایک یہ ہے، حمزہ ہے، سوری الف نہیں حمزہ ہے، تو قاعدہ یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوتا ہے، تو یہاں پر مد منفصل ہوگا، 2 ڈاہی الف کھینچ کر کے پڑھیں گے، کیسے، فی احسانی، اور یہاں پر قاف میں قلقلہ ہوگا کیونکہ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے اور ساکن ہے، یہاں پر یا مدہ ہوگا، تو اس کو پڑھیں گے فی احسن تقویم۔ اب چونکہ یہاں پر یہ آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، یہاں پر ہم ٹھہریں گے تو تقویم ان کو ہم تقویم کر دیں گے، کس قاعدے کے تحت، اس قاعدے کے تحت جس میں ہم نے پڑھا ہے کہ کلمے کے آخری حرف پر زبر زیر پیش، 2 زیر 2 پیش، تو 2 زیر بھی ہیں اس میں، کھڑا زیر الٹا پیش ہو تو اس کو ساکن کر دو، تو ہم یہاں پر ساکن کر دیں گے، فی احسن تقویم۔ تو ہم تقویم، یہاں پر ہم نے اگر وقف کیا تو اس کی وقف کرنے کی وجہ سے یہاں پر ایک قاعدہ پیدا ہوا جس کو ہم مد عارض کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک قاعدہ پیدا ہوا، یہاں پر وقف کرنے کی وجہ سے ایک قاعدہ پیدا ہوا، تو ان تمام میں قواعد پیدا ہو رہے ہیں، ان کو اگر ہم بتانے چلیں تو بہت ویڈیو طویل ہو جائے گی۔ اب مد عارض کا قاعدہ آپ ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے الحیات اکیڈمی، اس میں انڈرسٹینڈ تجوید کا ایک آپشن ہے، جو قاعدہ آپ سیکھنا چاہتے ہیں وہاں پر آپ دیکھ لیجئے، ہم نے بلیک بورڈ کے ذریعے تمام قواعد سمجھائے ہوئے ہیں، سکتہ ہو، مد عارض ہو، لازم ہو، مد لین لازم لین عارض ہو، میم ساکن کے قواعد ہو، نون ساکن کے قواعد ہو، تنوین کے قواعد ہو، سکتہ ہو، وقف کے قواعد ہوں، وغیرہ وغیرہ، آپ ایک مرتبہ وزٹ کیجئے ہمارے چینل کا، اور اس کے اندر پلے لسٹ میں جا کر کے آپ انڈرسٹینڈ تجوید کو اوپن کیجئے، بہت سارے قواعد آپ کے سامنے شو ہو جائیں گے، ایک ایک کر کے آپ سیکھتے رہیے، انشاءاللہ تمام قواعد آپ کو آ جائیں گے۔ یہاں پر جو ضروری ہوتے ہیں وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔
چلیے ہم اب آگے جو الفاظ بچے ہیں ان کو پڑھ لیتے ہیں. حمزہ عین زبر اع طا یا زبر طی اعطی نون کھڑا زبر نا اعطینا کاف لام زبر کل اعطیناکل کاف واو زبر کو ثا زبر ثا کوثا را زبر را کوثر آگے وف کوثر. اب ملا کے پڑھیں گے اس کو ہم. یہاں پر انا نہیں ہے لیکن اسی سورہ کا یہ الفاظ ہے. اعطیناک الکوثر اعطیناک الکوثر. یہاں پر نون کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ نون کے اوپر کھڑا زبر ہے, کھڑی حرکات میں سے کھڑا زبر ہے. کوثرہ کو ہم کوثر کر دیں گے, یہاں وقف کریں گے تو ان اعطیناک الکوثر اس طرح سے اس کو ہم پڑھیں گے. اب یہاں پر دیکھ لیجیے حمزہ لام کھڑا زبر آل. جی ہاں اس کی جی اسی طرح کریں گے آل. حمزہ کھڑا زبر آ آل آ نون زبر نا آل آنا. یہاں پر مد لازم ہوگا کیونکہ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے, یہ جزم سکون اصلی ہے. حروف مدہ کیا ہے؟ یہ کھڑا زبر جو ہے نا یہ بھی حروف مدہ کے قائم مقام ہے, تو گویا یہ بھی حروف مدہ ہے, تو اس کے بعد سکون اصلی ہے. یا اور حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوتا ہے, اس کو 3 الف کھینچ کر کے پڑھتے ہیں. آل آنا اس طرح سے اس کی ہجے کریں گے اور رواں سے پڑھیں گے.